منبر نور پر جلوہ فرما آل نبی اولاد علی حضرت علامہ الشاہ سید نور میاں اشرفی صاحب قبلہ و دیگر معزز علماء و شعراء و تمام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ محفل بنام جشن عید میلاد النبی اور جشن دستار بندی کے نام سے منسوب ہے، اور مدرسہ باب العلم اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ جلسہ منعقد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور جس لوگوں نے جس طریقے سے اس میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کو بے پناہ اس کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ جو کچھ بیان آپ کے سامنے میں کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ تمامی حضرات کو حق سننے، اور پہلے مجھے اس کے بعد آپ سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پارہ نمبر 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، امید ہے آپ بغور سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو صاف صاف واضح کر دیا ہے کہ جو بندہ عمل بد کرے گا، گناہوں والا عمل کرے گا، تو وہ اپنے عمل بد کی بنیاد پر جہنم میں جائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا، نیکیوں والا عمل کرے گا، تو وہ اپنے اعمال صالحہ کی بنیاد پر جنت میں جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہم گناہگار ہیں، گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، ہم جہنم سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بندہ جب گناہوں سے بچے گا تب تو جہنم سے بچے گا، اور بندہ گناہ سے تب بچے گا جب اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوگا۔ آج اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے کہ آج ہمارے دلوں میں خوف الہی نہیں ہے۔ خوف الہی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم شب و روز اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر لمحہ گناہوں میں غوطہ زن ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس لیے کہ آدمی بھی جہنم کا ایندھن بنے گا اور پتھر بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ہم کیسے گناہ سے بچیں گے؟ سوال یہ ہے کہ خوف الہی آج ہمارے دل میں پیدا کیسے ہوگا؟ آج احساس گناہ ہمارے سینوں سے جیسا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے سینوں میں احساس گناہ نہیں ہے۔ آج ہم گناہ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم جھوٹ بولتے ہیں ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، ہم چوری کر دیتے ہیں بنام لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ بغور سماعت کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہمیں احساس گناہ کس وجہ سے نہیں ہے۔ مسلم شریف اور یہ حدیث پاک ابن ابی داؤد میں پڑھنے لگا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان المؤمنین اذا اذنبا کانت نقطۃ سوداء فی قلبی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ،
گناہ تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ، ایک کالا دھبا پیدا ہوتا ہے. یعنی جب کوئی بندہ مومن ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا، ایک سیاہی پیدا ہوتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وقت تابا، اگر وہ بندہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا جو دل کا سیاہ داغ پڑا ہوا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد آگے فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا تو وہ ڈاٹ کا نشان، جو کالی سیاہی کا نشان تھا، وہ نشان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہاں تک کہ بندہ پھر گناہ کرتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے ایک ایسا وقت آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ کرتے کرتے اس کی پوری سیاہی اس دل پر آ جاتی ہے، اس کا پورا دل کالا پڑ جاتا ہے، اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب بندہ اس کنڈیشن میں پہنچ جاتا ہے، جب بندہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، جب بندہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اسے احساس نہیں ہوتا، اسے امتیاز کرنا بھول جاتا ہے کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، حیا کیا ہے، شرم کیا ہے، نیکی کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا ہے، نافرمانی کیا ہے، کون سا راستہ سچا ہے، کون سا راستہ جھوٹا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا بھی دل سیاہ ہو چکا ہے کہ آج ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ہمارا دل بھی سیاہ ہوتا ہے کہ آج ہم نمازوں کی قضا پر قضا کیے جا رہے ہیں لیکن آج ہمیں احساس تک نہیں ہوتا. آج ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ آج والدین اپنے بچوں کے لیے چھوڑنے جانے کے لیے صبح 7 بجے اسکول تو پہنچانے کے لیے اٹھ جاتے ہیں لیکن وہی والدین فجر میں جگانے کے لیے اپنے بچوں کی نیند نہیں کھلتی. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سیاہی آج ہمارے دلوں پر بھی چھا چکی ہے، وہ کالا دھبا آج ہمارے دلوں پر بھی چھا چکی ہے کہ آج اذانیں ہمارے کانوں میں سنائی دیتی ہے. آج ہم سڑکوں پر بیٹھ کر ادھر ادھر سٹے بازیاں کرتے رہتے ہیں، آج ہم ادھر سڑکوں پر بیٹھ کر لوڈو اور تاش کھیلتے رہتے ہیں، آج ہم سڑکوں پر بیٹھ کر بدنگاہی کرتے رہتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سیاہی ہمارے دلوں پر چھا چکی ہے. اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کے بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس لیے کہ ایک دن ہر انسان کا وقت مقررہ ہے، نہ اس سے 1 منٹ پہلے نہ 1 منٹ بعد. تیاری تو آپ کو کرنا پڑے گا. اگر آپ تیاری کر کے جائیں گے تو اچھا عمل میں جائیں گے اور آرام میں رہیں گے. اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. بے شک جو نیک عمل کرے گا وہ آرام میں سکون میں رہے گا اور جو گناہوں والا عمل کرے گا تو وہ جہنم کی آگ میں چلے گا. اللہ ایسا تو نہیں کہ آج وہ سیاہی ہمارے دلوں پر چھا چکی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اور گھر والے کب بچیں گے؟ جب پہلے آپ باعمل بنیں گے. آپ باعمل نہیں رہیں گے تو اپنے گھر والوں کو سمجھائیں گے کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ذمہ داری ہے ہماری. حضور ارشاد فرماتے ہیں اور یہ حدیث کسی اور کتاب کی نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھر والوں کو بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ. غور سے اس ترجمے کو سنیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص ذمہ دار ہے. میدان محشر میں اس سے اس کی اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آگے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والرجل راع فی اہلہ کہ ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. میدان محشر میں اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج آپ کا بچہ ادھر ادھر عیاشی کر رہا ہے، سینکڑوں اور استغنا کے اڈے کو آباد کر رہا ہے. میدان محشر میں آپ سے سوال کیا جائے گا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری بہنیں، آج ہماری بچیاں فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہے. کوئی علماء کو کوس رہا ہے، کوئی پیر کو کوس رہا ہے، کوئی ادارے کو کوس رہا ہے، کوئی مؤذن کو کوس رہا ہے، کوئی امام کو کوس رہا ہے. ارے اس ذمہ داری کو کب نبھاؤ گے جو رسول نے ارشاد فرمایا والرجل راع فی اہلہ کہ ہر مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. آج ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ آج ہماری غیرت کی انتہا کہاں مر گئی کہ اگر آج ہماری بہنوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بچیوں کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا ہے تو آج ہمارے اندر حیا اور شرم آ جاتی ہے. لیکن اسی بہنوں کو، اسی بچوں کو اگر مسلموں کے اسکول میں پڑھا رہے ہیں، وہ بچی جو مسلموں کو ادارے میں ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں اور زیادہ تر
فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کیا آج ہماری شرم نہیں آتی کہ آج چھوٹا چھوٹا لباس پہن کر بغیر نقاب کے ہماری بچیاں غیروں کے یہاں بیٹھ رہی ہے اور غیروں کے درمیان تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ ارے وہ کون سی تعلیم ہے جو انسان کو باپردہ کر دے؟ ارے ایسی تعلیم تو ہمارے پیر کے نیچے ہوتی ہے جو ایک عورت کی حیا کو چھین دیتی ہے۔ ارے اسلام تو حیا کا مذہب ہے، اسلام تو پاک دامنی کا مذہب ہے، اسلام تو شرم و حیا کا مذہب ہے۔ کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، میدان محشر میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا بچہ ادھر ادھر عیاشی کر رہا تھا، آپ نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا تک نہیں بیٹا نماز کا وقت ہو جائے؟ اسی لیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اگر 10 سال کا ہو جائے تو اسے درب لگاؤ، اسے کہنے کے ساتھ ساتھ اسے درب بھی لگاؤ، یعنی نماز پڑھنے کا حکم دینے کے ساتھ اگر نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں تو اس کو مارو، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم خود باعمل نہیں بنے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ داڑھی والا بن جائے، ہمارا بچہ حافظ قرآن بن جائے، ہمارا بچہ عالم قرآن بن جائے، ہمارا بچہ وہ ہو جائے۔ ارے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا پڑے گا، تب ہمارے گھر والے اللہ کی رحمت سے یقین کامل ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ بھی جہنم کی آگ سے بچے گا۔ بے شک بے شک۔ کون یاد کرے گا ہمیں اس دور خود غرضی میں؟ اللہ۔ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ آج ایکٹروں کو دیکھ کر ہم نے بال تو کٹایا، آج ایکٹروں کو دیکھ کر ہم نے مسکرانا تو سیکھا، آج ایکٹروں کو دیکھ کر ہم نے پھٹی پینٹ تو پہنی، آج ایکٹروں کو دیکھ کر ہم نے اپنا لباس تو تبدیل کیا، آج ایکٹروں کو دیکھ کر ہم نے چلنا تو سیکھا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ آؤ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ ارے وہ ایکٹر جو تمہیں جانتے تک نہیں، تم ان کے اوپر فریبدہ ہو رہے ہو، ان کے اوپر نثار ہو رہے ہو، ان کے مسکرانے کو دیکھ کر مسکرانا سیکھ رہا ہو۔ اور رسول پاک کی بارگاہ میں جو تمہیں راتوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، رب اغفر لی امتی کی صدائیں لگایا کرتے تھے، تمہارے لیے قیام اللیل کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، آج رسول پاک کی تعلیمات کو پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے اور ایکٹروں کی تعلیمات کو اپنے سینے میں لگایا ہے، ان کے دیکھ کر ہم طرز عمل سیکھ رہے ہیں۔ ارے آؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، رسول پاک جب مسکرا دے تو اندھیرے میں اجالا ہو جاتا ہے۔ کون سا ایکٹر ایسا ہے کہ جس کی مسکراہٹ سے اندھیرے میں اجالا ہو جائے؟ یہ میرے رسول پاک کی خصوصیت ہے، اگر اندھیرے میں مسکرا دے تو اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ رسول پاک کی زندگی ہے کہ جب بولتے ہیں تو منہ سے نور نکلتا ہے۔ ارے کون سا ایکٹر ہے جب منہ سے بولے گا تو اس کے منہ سے بھوک نکلے گی، لیکن یہ رسول پاک کی صفت ہے کہ جب بولتے ہیں تو منہ سے نور نکلتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی ادا ہے کہ جب اشارہ کر دے تو چاند ٹکڑے ہو جائے، صبح ہوا سورج پلٹ آئے۔ آج ایکٹروں کو دیکھ کر چلنا سیکھتے ہو، یہ رسول پاک کی خصوصیت ہے، جب چلتے ہیں تو پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک کی ادا ہے، لعاب دہن پانی میں ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ رسول پاک کی ادا ہے کہ اگر لعاب دہن حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں پر لگائیں تو زہر کے اثرات ختم ہو جائے۔ یہ رسول پاک کی ادا ہے کہ لعاب دہن قتادہ کی آنکھ میں ڈالیں تو اندھی آنکھ صحیح ہو جائے۔ یہ رسول پاک کی صفت ہے۔ اگر آج بھی اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات کو تم نے سینے سے لگایا تو یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ ارے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ قو انفسکم اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی جہنم سے آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بہت لمبی میں گفتگو نہیں کروں گا، ایک آخری واقعہ، پہلا اور آخری اس کو سمجھ لیں، آخری واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام نیک عمل کر کے بھی، یوں کہا جائے کہ جن کی سانسیں بھی ذکر الہی کے ساتھ چلتی ہے، وہ صحابہ کرام نیکی کر کے بھی رویا کرتے تھے۔ اور آج ہم گناہ کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ اگر ہمیں رونا آتا ہے تو مجھے کہنے دو، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ بلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، جو میں سچ کہوں تو برا لگے، جو میں دلیل دوں تو ذلیل ہوں، یہ سماج جہالت کی زد میں ہے، یہاں بات کرنا حرام ہے۔
آج اگر ہمیں رونا آتا ہے تو فلمیں ڈراموں کو دیکھ کر آج ہمیں رونا آ جاتا ہے، سیریلوں کو دیکھ کر آج ہماری آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے، اسکرپٹڈ ویڈیوز سیڈ ویڈیوز کو دیکھ کر آج ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ جاتا ہے۔ آج کبھی ہمیں گناہوں پر آنسو نہیں نکلا، خوف الہی کی وجہ سے ہمارے اندر آنسو نہیں نکلا، خوف الہی اور قبر کے عذاب کو دیکھ کر آج ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلا، آنسو نکلا تو سیریل کو دیکھ کر، موویز کو دیکھ کر، سیڈ ویڈیوز کو دیکھ کر، ہیئر ٹچنگ ویڈیوز کو دیکھ کر۔ ارے آج ہمارا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رجل فی خلاء ففاضت عیناہ، میدان محشر کا واقعہ دیکھیں سنیں، اپنے علماء سے آپ نے 12 سنا ہوگا، وہ میدان محشر جہاں کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، لوگ نفسی نفسی کا عالم کر رہے ہوں گے جہاں کوئی کسی کا نہیں پہچانتا۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں 7 طرح کے خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے امان میں اور اللہ کے ٹھنڈی سائے میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ پڑھیں ان کے تذکرے کو، 7 ایسے خوش نصیب شخص ہیں، ان میں سے ایک کا میں نے تذکرہ کیا اس لیے کہ واقعہ بیان کرنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں وَرُجُلٌ فِي خَلَائِن فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں وہ نوجوان، جو وہ مرد جو اپنے رب کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہ جائے، وہ میدان محشر میں جہاں کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے امان میں رکھے گا اور ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ کون؟ جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کو یاد کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری رہ جائے۔ خدا را آج ہم اتنے محو ہو گئے دنیاوی لذتوں میں کہ آج ہمیں اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا، اللہ کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، ہماری قبر کو یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ آج ہمیں ویڈیوز دیکھ کر، آج ہمیں ایکٹروں کے کردار کو دیکھ کر رونا یاد آتا ہے، اسکرپٹڈ ویڈیوز کو دیکھ کر ہمیں رونا آتا ہے۔ خدا را ہمیں بدلنا ہوگا، ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، آج ہمارا ضمیر ہمیں اپنے آپ کو جگانا ہوگا، اس لیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فجر کی امامت کر رہے تھے، ایک مجوسی شخص چھپا ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نیک اعمال کر کے بھی کیسے رویا کرتے تھے۔ فجر کی امامت کر رہے تھے، مصلی امامت پر تلاوت جاری ہے، حضرت عمر کے سامنے ایک مجوسی شخص چھپا ہوا تھا، 6 مرتبہ اس نے خنجر بوکا۔ تب قاضی بن ابی سعد اٹھا کر دے کہ امام محمد سعد کی کتاب، امام غزالی کی آپ الاصابہ اٹھا کر دیکھیں، فرماتے ہیں کہ 6 مرتبہ اس نے خنجر بوکا، حضرت عمر فاروق اعظم کے پیٹ سے خون نکلنے لگا اور وہیں لیٹ گئے، اور آگے بڑھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امامت آگے شروع کر دی۔ آپ کو دودھ پلایا گیا حضرت عمر فاروق اعظم کو، تو آنتوں سے وہ دودھ باہر نکل آیا۔ کہا رہنے دو، اب موت کا پیغام آ گیا ہے، موت کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، کہا جاؤ اما جان عائشہ صدیقہ کے پاس، کہہ دو میرے والد گرامی امیر المؤمنین نہ کہنا بلکہ یہ کہنا میرا باپ عمر بن خطاب اپنے دونوں جانثار ساتھیوں کے ساتھ جگہ کی طلبکار ہے، حجرہ عائشہ میں اگر مجھے جگہ مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ عام قبرستان جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ آج توجہ سے سنیں، اس لیے کہ ادھر ادھر ذہن بھٹکتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بهم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ فرمایا اپنے بیٹے سے جا کر پوچھو اگر حجرہ عائشہ میں دونوں جانثار ساتھیوں کے ساتھ جگہ مل جائے تو عمر کا مقدر اگر اما جان عائشہ اجازت نہ دے تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر گئے، اجازت مانگی، کہا بیٹا عبداللہ میں نے تو یہ جگہ اپنے لیے سوچ رکھی تھی، لیکن اگر عمر چاہتا ہے تو مجھ سے زیادہ حقدار عمر کا ہے۔ آئے دوڑے دوڑے خوشی کے مارے، ابا جان اجازت مل گئی ہے۔ فرمایا جب جنازہ تیار کرنا تو ایک مرتبہ پھر سے اجازت لینا، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما گئے، بے چین و بے قرار ہیں، آپ کا دل تڑپ رہا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لائے، امام حسن تشریف لائے، پوچھا اے امیر المؤمنین، اے عمر ابن خطاب کیوں تڑپتے ہو، اتنا بے چین کیوں ہو؟ کیا عمر موت سے ڈر گیا کہ جس سے شیطان ڈرا کرتا ہے؟ کیا اے عمر تم موت سے تجھے ڈر لگتا ہے؟ کیا تم موت سے ڈر گیا ہے؟ آپ جملہ دکھیں، آپ حضرت عمر کا جملہ سنیں، 22 لاکھ میل مربع کا جو حاکم ہے جس سے شیطان بھی ڈرا کرتا ہے، کیسر و کسرا بھی جس سے کانپا کرتا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پوچھ رہے ہیں اے عمر بتا تجھ سے شیطان ڈرتا ہے، آج تم موت سے ڈر گیا ہے، تجھے موت سے ڈر لگتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا اے علی مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا بلکہ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات کون کر رہا ہے؟
یہ بات کہنے والا کون ہے جس کے بارے میں رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے. یہ شان ہے حضرت عمر کی. مقام کیا کہ ایک مرتبہ دور خلافت میں مدینے کی زمین ہلنے لگی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ مدینے کی زمین پر مارا اور ارشاد فرمایا اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ کیوں ہل رہی ہے؟ درہ مارا, زمین ٹھہر گئی. قربان جاؤں حضرت عمر کی ذات پر. اس کے بعد سے زلزلہ آیا تو اسپین میں زلزلہ آیا, یوروپ میں زلزلہ آیا, امریکہ افریقہ میں آیا, ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں آیا. 14 صدیاں بیت گئی, حضرت عمر کے بعد کبھی مدینے کی زمین پر زلزلہ نہیں آیا. یہ حضرت عمر فاروق اعظم کا مقام ہے. لیکن جملہ سنیں, ارشاد فرمایا علی مجھے موت سے نہیں ڈر لگتا, مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے. کیا کبھی آج ہم نے اپنی موت کو سوچا, موت کو کبھی یاد کیا کہ ہمیں بھی مرنا ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ جو بوڑھا ہوگا صرف وہی مرے گا. کون کس کی موت کا پرواہ ہے, کون گارنٹی لیتا ہے؟ ہمیں تیاری کرنا ہوگی. اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جہنم میں جنت میں تھوڑی جاتا ہے. عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں تھوڑی جاتا ہے. یہ تو فضل الہی کی بنیاد پر جنت میں جایا جاتا ہے. لیکن عمل تو تمہیں کرنا پڑے گا. سوال تو میدان محشر میں تم سے ہوگا. ہمیں بھی اپنی موت کی پرواہ کرنی چاہیے. ہمیں بھی اپنے قبر کی فکر کرنی چاہیے. اگر اچھا عمل کرو گے تو قبر میں بھی سکون ملے گا, قبر میں بھی راحت نصیب ہوگی اور میدان محشر میں بھی سکون حاصل ہوگا. فرمایا موت سے نہیں ڈر لگتا, مرنے کے بعد کیا ہوگا اس سے ڈر لگ رہا ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کیوں ڈرتے ہو؟ میں گواہی دوں گا. میں نے 12 رسول پاک سے سنا ہے کہ جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہیں. میں نے 12 رسول پاک سے سنا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, مشکات شریف اٹھا کر دیکھیں, ارشاد فرمایا میدان محشر میں جب حشر برپا ہوگا اور قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے, جب محمد عربی کی قبر مبارک کو کھلے گی تو دائنا ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں ہوگا, بایاں ہاتھ ابو حضرت عمر کے ہاتھ میں ہوگا. میں گواہی دیتا ہوں. حضرت عمر نے کہا گواہی دو گے؟ حضرت علی نے کہا میں بھی گواہی دوں گا, میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. چلے گا. اب آخری دن ہے حضرت عمر کا. ان کے بیٹے روایت بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم جو ہے ایک مٹی کی زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کا سر جو ہے عبداللہ, آپ کے شہزادے عمر حضرت عبداللہ بن عمر کی گود میں تھا. حضرت عمر نے اچانک فرمایا بیٹا عبداللہ میرا سر جو ہے زمین پر رکھ دو. آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر سوچ رہے تھے والد صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, میں کنکریلی زمین ہے مٹی کی, اگر ان کا سر زمین پر رکھوں گا تو جو ہے ان کو تکلیف ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن عمر اگنور کر رہے تھے, کہہ رہے تھے حضرت عمر بار بار میرا سر زمین پر رکھ دو, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نظر انداز کر رہے تھے کہ اچانک حضرت عمر اور آگے کھس کے اور آپ کا سر جو زمین پر آ گیا, مٹی کی زمین. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کروٹ ہو گئے اور اپنے منہ پر مٹی ملنے لگے. اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے مختارات میں اس واقعے کو پڑھا تھا. فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چہرے پر مٹی ملنے لگے اور ایک تاریخی جملہ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک, ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے اللہ عمر برباد ہو جائے گا. اے مالک و مولا اگر آج تجھے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. اے اللہ اگر آج تو نے معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا. کہنے والا کون کہہ رہا ہے؟ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں جنت میں گیا تھا تو میں نے ایک یاقوت سے بنا گھر دیکھا تھا. میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ ارشاد فرمایا یہ اور کسی کا نہیں بلکہ حضرت عمر کا ہے. اتنی شان کے مالک جو جنتی ہونے کا گارنٹی اللہ کے رسول نے جن کو عطا فرمائی ہے, ایسا شخص کہہ رہا ہے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. اے اللہ اگر آج تو نے رب نے تجھے معاف نہ کیا اے عمر تو ہلاک ہو جائے گا. اتنی بڑی ہستی, ہمیں اپنے گناہوں پر بھی رونا نہیں ہے. کون اس بات کی ضمانت لیتا ہے کہ ہم اتنی خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہم جو کریں ہم جنت میں جائیں گے؟ آج یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں ہم جنت میں جائیں گے. کرکٹ کا میچ اگر آ رہا ہو تو ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہے. لیکن کیسا ہمارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے. میں سوال کرتا ہوں کبھی تم نے ریکارڈ قائم کیا کہ نماز کے لیے اپنی دکان بند کی ہے؟ کبھی نماز کے لیے اپنی دکانیں بند کی ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کے لیے ہاں بینر لگا ہو کہ نماز کے وقت میری دکان بند رہے گی؟ ریکارڈ قائم کرو, اپنی آپ کی پہچان بناؤ, اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیدا کرو, گڑ گڑاؤ اپنے رب کی بارگاہ میں. یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے.
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو نافرمانی کرتا رہا، حالانکہ دولت بھی اسی نے دی ہے، شہرت بھی اسی نے دی ہے، علم بھی اسی نے دیا ہے، عزت بھی اسی نے دی ہے، کاروبار بھی اسی نے دیا ہے، مکان بھی اس نے دیا ہے، گاڑی بھی اس نے دی ہے، رزق بھی دی ہے۔ جاؤ ہاسپٹل میں 100 روپیہ پرتی گھنٹہ کے حساب سے آکسیجن ملے گی، ان لمیٹڈ آکسیجن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ کبھی شکریہ ادا کرو تو زندگی گزر جائے گی، نعمتیں کاؤنٹنگ کرو تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی اللہ کی نعمت کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ کب اللہ کا شکر ادا کرو گے؟ کب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے؟ اللہ کی رحمت آج بھی تمہیں پکار رہی ہے، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے آنسو بہا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ سبحان اللہ، بے شک، یا ایھا الانسان، کس چیز نے، آخر کون سی نعمت نے، کون سی ایسی چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، تمہیں اپنی رحمت کے ذریعے آواز دے رہا ہے، میرے بندے آؤ اللہ کی بارگاہ میں، آؤ میری بارگاہ میں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا، زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو، سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو، اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو، تم تو پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے، تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے، ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ، حق پرستوں کے فسانے میں کہیں مات نہیں، ہم سے ٹکرائے منور ان کی یہ اوقات نہیں، کوئی عبادت کی چاہت میں رویا، کوئی عبادت کی راحت میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ اقبال، کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے